أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات خواب دیکھنے سے جو متعلق تھی، بادشاہ نے جو خواب دیکھا اور قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے خواب کو ذکر کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور بتایا کہ تم میں سے ایک بادشاہ کو بدستور شراب پلایا کرے گا اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس بارے میں تم پوچھتے ہو یہ اسی طرح سے مقدر ہو چکا ہے اور اللہ ایسا ہی فیصلہ فرمائیں گے. چنانچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی اللہ نے ایسا ہی کیا. ایک کو تو بادشاہ نے گردن کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیا اور پرندوں نے اس کی گردن سے اس کے سر میں سے کھایا، اور دوسرے کو بدستور ساقی بنا لیا گیا. اور جس کے بارے میں حضرت یوسف کو گمان تھا کہ جب تم رہا ہو کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے. پھر اس نے یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے اسے بھلا دیا. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کئی اور سال رہنا پڑا. اور پھر میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تھے تو جیل والوں نے اور بعض قیدیوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کے واسطے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جس کسی نے بھی مجھ سے محبت کی ہے مجھ پر آفت آئی ہے. بچپن میں میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی تو نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا. میرے والد نے محبت کی تو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا. زلیخا نے محبت کی تو غلامی اور جلا وطنی کے لیے مجھے جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو محبت جو ہے وہ مجھ سے اس محبت کا دعویٰ نہ کرو. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی ذکر کیا تھا کہ حد سے زیادہ محبت کا اظہار یا حد سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے اپنے پیاروں سے نہیں کرنی چاہیے. یہ محبت کا جو عنصر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے لیے رکھا ہے. اللہ بسا اوقات اس میں شراکت برداشت نہیں کرتا. اللہ شراکت داروں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس میں بسا اوقات شراکت برداشت نہیں کرتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آزمائش میں پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ بعض علماء نے جو لکھی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ان کے سامنے آئے ہیں تو حضرت یعقوب کی ساری توجہ وہ حضرت یوسف کی طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ خلل برداشت نہیں ہوا کہ بندہ میرا ہے، سجدہ مجھے کر رہا ہے اور توجہات ساری کی ساری میری مخلوق کی طرف ہیں، مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کی طرف جاتا ہے. آزمائش میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. اور کتنی لمبی آزمائش، کتنی لمبی 40 سال بیٹے کو باپ سے اللہ تعالیٰ نے جو وہ جدا رکھا ہے، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں یہ چلائی ہیں. اور وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے محبت کی تو آزمائش میں ڈل گئے، اللہ نے اس کو قاتل بنا دیا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین سے محبت کی، اور محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہزادوں سے جتنی محبت تھی اور جتنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو اٹھانا، ان کو کھلانا، ان سے لاڑ پیار کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کو پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ کے ہاں جانا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا نہیں گئے تھے۔ لیکن وہی حد سے زیادہ محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین کا حال تو سب کے سامنے ہی ہے۔ تو بہرحال اس محبت کے اندر بھی اعتدال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک الشیء یعمی و یسم، انسان کی کسی چیز سے بھی حد سے زیادہ محبت اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کسی بھی چیز سے انسان حد سے زیادہ محبت کرے، وہ اولاد ہو، وہ مال و دولت ہو، وہ اپنا کام ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو کسی بھی چیز سے حد سے زیادہ محبت کرنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان پھر اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے؟ انسان کو پھر اس چیز کے عیب نظر نہیں آتے۔ جب آپ کو کسی سے بھی حد سے زیادہ محبت ہو گئی نا، پھر انسان اندھا کیا مطلب کہ اس کے عیب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، کمیاں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، بہرا ہو جاتا ہے، اس کے عیب کسی سے سن نہیں سکتا۔ کوئی اس کے متعلق عیب بتاتا ہے، انسان کہتا نہیں میری اولاد تو ٹھیک ہے، میرے خاندان کے گھر کے لوگ ٹھیک ہیں، تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ تو ہم ان کی عیب برائیاں اور کوئی ان کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرے، ہم وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے کانوں کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز سے حد سے زیادہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ تو اس چیز کے اندر اعتدال لانا بڑا ضروری ہے، اس میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ قصہ مختصر، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے ساقی یعنی شراب اور پانی پلانے والے سے کہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص بغیر کسی قصور کے مجرم قرار دیا گیا ہے، تو اکثر مفسرین یہاں یہ نقطہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے یہ موضوع نہیں تھا، مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے، دنیا کے لوگوں پر بھروسہ کر کے بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی بے کسی کا اظہار کرتے۔ جب حضرت یوسف نے اللہ کے علاوہ ایک بندے سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے میرا ذکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید جیل خانے میں ٹھہرانے کا فیصلہ کر لیا کہ یوسف مجھے چھوڑ کے اب میرے بندوں سے سفارشیں کرواتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس آدمی کو بھلوا دیا، وہ یہ بات ہی بھول گیا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزید 12 سال جیل میں رہے، قید خانے میں رہے، کہ لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو یہ بات ہی بھلوا دی کہ کوئی یوسف بھی تھا اور یوسف نے تذکرہ بھی کیا تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ ہی کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ لیکن خیر ہمارا حال اور ہے، وہ نبی تھے، نبی کے درجہ مقام اور ہوتا ہے۔ اللہ نبی کی باتوں میں تو کسی قسم کی شراکت اور تھوڑی سی وہ اجنسی بھی آپ کہہ لیں کہ بے توجہ ہی برداشت نہیں کرتا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے معاملے اور ہوتے ہیں، ہم اگر اپنا تذکرہ باتیں لوگوں سے کر بھی دیں تو شاید وہ حرج اور مضائقہ نہ ہو۔ تو اس میں آ کر کبھی آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے بھی اپنی کوئی بات انسانوں سے نہیں کرنی، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اس سے اتنا ضرور سیکھنا چاہیے کہ واہ ویلا شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بھی اپنے دکھڑے سنائیں، اور انسانوں میں سے جن کے پاس اس کا حل ہو، انسانوں میں سے وہ لوگ جن کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہو، انہیں بتانے میں سنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حل تلاش کرنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کسی سے اپنا مسئلہ ذکر کرتا ہے اللہ کی شکایت کرنے کے لیے، اللہ کے شکوے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا،
اور ایک ہوتا ہے انسان کسی سے اپنا مسئلہ ذکر کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو بتانے سے میرے مسئلے کا حل نکل آئے، مجھے تسلی مل جائے، میرے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، میری پریشانی کے اندر کمی واقع ہو جائے، تو اس نیت سے کسی کو بھی بتانا، ذکر کرنا یہ خلاف سنت بھی نہیں ہے اور گناہ کے اور حرج کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام جیسی ہستی کو، جن کے پرسان حال تو اللہ کی ذات ہیں، جن کے ملنے ملانے جبرائیل علیہ السلام جیسی ہستی ہیں، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں ابو بکر صدیق سے شیئر کیا کرتے تھے، اپنے دل کا بوجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذکر کر کے ہلکا کیا کرتے تھے، کم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے، بس ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ہی جگہ پہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تو بھول گئے، تو اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے دوسرا خواب دیکھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا؟ وہی 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا لیتی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، 7 جو خشک بالیاں ہیں یہ ہری بھری بالیوں کو کھا گئی ہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا خواب ہے۔ بادشاہ نے اپنے ارکان سلطنت سے اس خواب کو جب ذکر کیا تو کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ شیطان نے آپ کو وسوسے اور وہم میں ڈالنے کے لیے اس قسم کی چیزیں دکھائی ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت اور تعبیر نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کو یہ خواب جو ہے وہ ٹھٹک کے رہ گیا، وہ ہٹا ہی کوئی نہیں، اس کا دماغ وہاں سے نہیں ہٹ رہا تھا کہ کیا عجیب یہ خواب دیکھا ہے کہ دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا گئیں، خشک بالیاں وہ تر اور ہری بھری بالیوں کو کھا گئی۔ تو بادشاہ نے جب یہ خواب ذکر کیا تو اس محل کے اندر اس خواب کا تذکرہ عام ہو گیا۔ تو جو قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا نا بادشاہ کو شراب پلانے والا، فوراً اس کے ذہن کے اندر بات آئی کہ اوہو میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے اور اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، میں آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ جیل خانے میں آیا اور جیل خانے میں آنے کے بعد یہ کہنے لگا اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز رنگ کے خوشے ہیں وہ سبز رنگ کے خوشے ہیں جنہیں خشک خوشے کھا جاتے ہیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کی شان بھی دیکھیں کہ نہ تو اس ساقی کو، ساقی بولتے ہیں شراب پلانے والا، تو اس ساقی کو یوسف علیہ السلام نے نہ ڈانٹا، نہ دھمکایا، نہ ڈرایا، نہ شکوہ شکایت کی کہ اچھا میں نے تجھے ایک کام کہا تھا، تو نے میرا کام کوئی نہیں کیا، اب جب تجھے کام پیش آ گیا تو میرے پاس دوڑا دوڑا آ گیا، کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے کریموں کی شان، بڑوں کی بات یہ ہوتی ہے، جو اعلیٰ اخلاق لوگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت خاندانی قسم کی ہوتی ہے، وہ اگر کوئی کام کر دے تو اس کا بھلا، نہ کرے تو اس کا بھی بھلا، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتا دی، اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور سارا کچھ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے حالات آنے والے ہیں، 7 سال جو ہیں وہ تم پر بڑی وہ فراوانی کے آئیں گے، پھر 7 سال تم پر بڑے خشک سالی کے آئیں گے، اور جو فراوانی سال والے سالوں میں تم نے غلہ جمع کیا ہوگا وہ خشک سالی کے اندر اس کو کھا لینا، اگر تم ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، بادشاہ بڑا خوش ہوا اور انتہائی مشتاق ہوا، کہنے لگا کہ میرے پاس یوسف کو لے کر آؤ، میرے پاس یوسف کو لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ جیل کے اندر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، اور بادشاہ نے آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، اس وقت تک میں نہیں قید خانے سے نکلوں گا جب تک میری پاک دامنی کے بارے میں سارے شہر کے اندر چرچا اور شہرہ نہ ہو جائے۔ آپ یہ کریں، ان عورتوں کو بلائیں، بادشاہ سے جا کے کہہ دیں کہ ان عورتوں کو بلائیں جنہوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی، زلیخا کو بھی بلائیں، جب تک وہ میری پاک دامنی کی گواہی نہیں دیتی اس وقت تک میں جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عورتوں کو بلایا گیا، مصر کی عورتوں کو، زلیخا کو بھی بلایا گیا۔ پھر اس وقت اس نے کہا آلان حصل الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اب تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ پاک دامن ہیں، ہم ہی نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے اس آیت سے کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی تہمت، کسی بھی قسم کی بدگمانی کسی کے اوپر کوئی لگا دے، کوئی تہمت لگا دے، تو اگر انسان پاک دامن ہے، انسان اس تہمت سے بری ہے، تو اسے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی برات کو ظاہر کر دے۔ شریعت نے حق دیا ہے کہ بدگمانی کو دور کرنے کے لیے وہ اظہار کر دے۔ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر جو ہے وہ الزام لے لیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی اتنی بڑی تہمت نہیں ہوتی ہے، ہم وہ 10 لوگوں کے اندر بات گھما پھرا کے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، خود بخود اس کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت سارے واقعات ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو چھپا کے وہ شہتیر بن جاتی ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن گھر والے موقع پر اس کو سولو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ کر لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائیں، دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ اپنی صفائی پیش کر لینی چاہیے اور اپنی برات کا اظہار کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ عشاء میں آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ملاقات کرنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو دور سے کوئی 2 صحابہ کرام وہ دیکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اماں جان ہے، یہ تمہاری اماں ہیں۔ اب وہ 2 صحابی پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آپ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کوئی اور خاتون ہو سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو بھائی، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وہ وسوسہ ڈالنے کے اندر ماہر ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے اندر وسوسہ آ جاتا تو حضور نے کیوں ان کو کہا؟ اگر صحابہ کے ذہن کے اندر وسوسہ آ جاتا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً وضاحت پیش کر دی، فوراً معاملے کو صاف کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر خدا نہ خواستہ خاندانوں میں کہیں رشتوں کے لین دین کے اندر یا انسان کے اور معاملات میں ایسی بات ہو کہ اس کو چھپانے سے نقصان ہوتا ہو اور بتا دینے سے، واضح کر لینے سے، صفائی پیش کر دینے سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہو، تو انسان کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی صفائی پیش کر دے، معاملے کو، فتنہ فساد کو دور کرنے کے لیے، اگلے کی ذہنی تسلی تشفی کے لیے، اگلے کو اطمینان دلانے کے لیے، اگر قرآن بھی اٹھانا پڑے تو قرآن اٹھا لیں، اگلے کو وسوسوں کا شکار نہ بنائیں۔ تو شریعت نے بڑے معاملوں کو پاکیزہ اور صاف رکھا ہے، ان چیزوں کے اندر شریعت نے کوئی ابہام نہیں رکھا۔ اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام جیسا آدمی اپنی باقی جگہ پہ خودداری کا اظہار کیا، اور نہ غلام وہ بھول گیا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، کوئی نہیں ڈانٹا، اور کسی موقع پہ کسی کو نہیں ڈانٹا، لیکن بادشاہ نے جب بلایا ہے کہ یوسف کو میرے پاس عزت کے ساتھ لایا جائے، تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت تک نہیں قید خانے سے نکلوں گا جب تک میری برات سب لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی۔ ساری شہر کی عورتیں زلیخا سمیت یوسف علیہ السلام کی برات کے بارے میں، ان کی پاک دامنی کے بارے میں جب گواہیاں دے رہی ہیں، تو تب جا کے یوسف علیہ السلام باہر آئے ہیں۔
تو ان چیزوں کا خیال، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن شریعت کے معاملات میں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، ان کا بہت بڑا مقام و درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور فتنہ فساد کو رفع دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال جب ریان بادشاہ پر حقیقت حال کھل گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت جلالت کا سکہ بیٹھ گیا، اور جو لوگوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن عقیدت تھی، تو ان ساری چیزوں کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کی برات بھی ظاہر ہوگی۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے ہاں امین خاص ہیں، انک الیوم لدینا مکین امین، ہماری نظروں میں آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آج کے بعد آپ ہمارے ہاں وزیر خاص ہیں اور امین خاص ہیں۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اب کیا کریں، جو ملکی حالات پیش ہونے جا رہے ہیں کیا کریں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ جو ہیں وہ فصلوں کی کاشتکاری کا حکم دیں، اور فصلوں کی جب کاشتکاری ہوگی تو کاشتکاری کے موقع کے اوپر بڑے بڑے گودام بنائے جائیں اور سارا سامان وہاں پر محفوظ کر لیا جائے، اور پھر جب قحط سالی کے سال آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا لوگوں کو کھلایا جائے گا، لوگوں کی ضرورت تھوڑے تھوڑے سامان سے، تھوڑے تھوڑے غلے سے پوری کی جائے گی۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ کام کرے گا کون، یہ کام کرے گا کون؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں اس کام کا ذمہ لیتا ہوں اور میں یہ کام خود کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ساری شاہی خزانوں کی کنجیاں سب کچھ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک وقت یوسف علیہ السلام کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں بھائیوں کے رحم و کرم پر کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس کے بعد غلام بن کر تاجروں نے ان کو تھوڑے سے بھاؤ کے اندر بیچ دیا، پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر امیر عزیز مصر کے گھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے، جیل خانے سے ان کو تخت کے اوپر لے آئے اور ساری سلطنت کا ان کو وزیر خزانہ، وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کیا بنا دیں، کسی کو کیا بنا دیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیں، بادشاہ کو فقیر بنا دیں، یہ اللہ ہی کے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان بٹیوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ فضل کرم عافیت والا معاملہ فرمایا۔ تو چلتے چلتے یوسف علیہ السلام نے تمام شہر کے کسانوں کو حکم دیا کہ کھیتی باڑی کی جائے اور خوشوں کے اندر چیزوں کو سنبھال کے رکھا جائے۔ یہ جب فراوانی کا زمانہ تھا، ان 7 سالوں کے اندر ایسا قحط پڑا کہ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی، ساری دنیا بھوک کے اندر پڑ گئی۔ خود یوسف علیہ السلام نے ان سالوں میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتے رہے، اور خود جو یہ تھے فقیر غنی جو ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پیروکار، یہ سب دبلے اور پتلے ہو گئے، جو کچھ تھا وہ لوگوں کے اوپر لگا دیا، خرچ کر دیا۔ تو ایک وقت یہاں تک آیا کہ مصر کے لوگوں کے پاس مال و متاع سب کچھ ختم ہو گیا، تو مصر کے لوگوں نے اپنی جان کے بدلے میں غلہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب سارے کے سارے مصر والے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب قحط ختم ہوا اور لوگ کمانے کے قابل ہو تو سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ اس قحط کا اثر مصر پر ہی پڑا اور دائیں بائیں والے سب لوگوں کو پڑا۔ جب دائیں بائیں والے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی تھے، یہ کنعان والے، انہیں جب پتہ چلا کہ عزیز مصر نے تو اپنے غلے کے انبار کھول رکھے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم عزیز مصر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ سارے کے سارے بھائی بنیامین کو چھوڑ کر وجاءوا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یہ سارے کے سارے بھائی اپنی والد کی اجازت سے مصر پہنچے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا، چونکہ یہ سارے کے سارے بھائی اہل بیت تھے
انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے، سارے بھائی بڑے خوبصورت، بہت بڑے اور لمبے تڑنگے قسم کے جوان تھے، دور سے پہچانے جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچان سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ عام طور پر بھی یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے، جیسے ہم ماسک لگائے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے کہ ان کو کوئی زیادہ لوگ پہچانے نہ، اور خاص طور پہ بھائیوں نے تو پہچانا بھی نہیں۔ اور بھائی پہچان بھی کیسے سکتے تھے؟ بھائی پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے گمان کے مطابق تو کہاں ایک یوسف ایک شہر کا، ایک ملک کا، اتنی بڑی سلطنت کا وزیر خزانہ بن جائے، اور ان کے گمان میں تو یہ تھا کہ وہ تو بک بکا کے کہیں پہ غلام ہوگا، اور یہ تصورات کی دنیا میں بھی نہیں تھا کہ یوسف کو اللہ اتنی عزت عطا کر دیں گے۔ تو بھائیوں کے وہ گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو عزیز مصر ہے یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور آ کے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، اور ایک ہمارا بہت خوبصورت بھائی تھا جو نبوت کے لائق تھا۔ ایک دن ہمارے ساتھ جنگل میں چلتے چلتے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور جب باپ کو پتہ چلا تو ہمارے باپ کی آنکھیں وہ اس کے فراق میں رو رو کے کھو چکی ہیں، وہ روتے 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 اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ضائع کر چکے ہیں۔ اس طرح سے ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو آ کر ساری کہانی سنائی۔ بہرحال تمام حال احوال معلوم کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو سرکاری مہمان بنا لیا، پھر ان کے برتن بھی غلے سے بھر دیے، ان کو تیار کیا، جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے ان کی بوریوں میں بھر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ، تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہاری کتنی خاطر تواضع کی ہے؟ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں آئے تو پھر میں تمہیں آئندہ سامان نہیں دوں گا، آئندہ سامان نہیں دوں گا۔ تو یوں جو ہے یہ قافلے والے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کرنے کے لیے تدبیر چلی۔ یاد رکھیں جائز تدبیروں کا اختیار کرنا جائز ہوتا ہے۔ 2 قسم کے حیلے ہوتے ہیں، جائز حیلہ اور ناجائز حیلہ۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں، بخاری شریف میں پورا چیپٹر ہے جائز حیلہ اور ناجائز حیلے کا، کہ کن کن موقعوں کے اوپر کن کن جگہوں پر حیلہ کرنا جائز ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ حیلہ کرنا ہمیشہ ناجائز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر خیر کے لیے حیلہ کرنا، تدبیر کرنا، ڈپلومیسی سے کام لینا یہ عین سنت ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام میلے پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، قوم کے لوگ میلے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ بظاہر یہ جھوٹ کے الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بولے، لیکن اصل میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میلے پہ جانا، بتوں کی پوجا وہاں جا کے ہوگی اور کافروں کے مناظر دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے حیلہ کیا کہ میں بیمار ہوں کے 2 مطلب، ایک تو میں روحانی بیمار ہوں، جسمانی نہیں روحانی بیمار ہوں، دوسرا یہ اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو بیمار پڑ جاؤں گا، میری روح بیمار پڑ جائے گی، یہ مطلب لیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ظاہری بیمار ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ میں اگر تمہارے ساتھ گیا تو روحانی مریض بن جاؤں گا، روحانی بیمار پڑ جاؤں گا۔ تو یہ شریعت کی نظر میں ایسا جھوٹ اور ایسے جھوٹ کے سے الفاظ کہ جو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی ناموس بچانے کے لیے، اپنی دینداری کو حفاظت محفوظ رکھنے کے لیے بول دیے جائیں تو ان کے اندر کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
تو یہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اور دوسرے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ عورتوں کو پکڑ کر زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا تھا، لیکن اگر اس کو پتہ چلتا یہ ان کے ساتھ جو عورت ہے وہی بہن ہے، وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی عجیب منطق تھی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ اب وہاں یہ بہن کون سی ہے؟ دینی بہن مراد لیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک تدبیر چلی، ایک حیلہ اپنایا کہ جس میں ان کی عزت محفوظ رہ سکے، اور بظاہر الفاظ جھوٹ کے ہوں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہ ہو۔ ایک انسان کے کسی انسان کے ساتھ کئی رشتے ہو سکتے ہیں، میں ایک وقت میں والد بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، چچا بھی ہوں، تایا بھی ہوں، ساری امت کا جو ہے وہ میں ایک حیثیت سے وہ بہن بھائی بھی ہیں۔ حضرت آدم کی حیثیت سے ہم سب بہن بھائی ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی حیثیت سے ہم الگ الگ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تعویل نے، شریعت نے ہمیں حیلے اور تدبیریں بھی سکھائی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے، تو یہ رشتے کے اعتبار سے ان کی بیوی تھی لیکن دینی اعتبار سے ان کی بہن تھی۔ یہ ایک بات کر کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو محفوظ کر لیا۔ تو بہرحال یہ تدبیریں ہیں، یہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے جن کو ہم سیکھ لیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کو، اب آگے وہ چل کر بات آ جائے گی، میں نے یہیں پہ چھیڑ دی کہ اپنے بھائی جب بنیامین آیا تھا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تدبیر چلی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے میرا بھائی بنیامین کسی طرح سے میرے پاس رہ جائے، برسوں بعد ملا ہے، کچھ عرصے ساتھ رکھوں، لیکن اپنے پاس رکھنے کی کوئی طریقہ اور رستہ نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف نے کیا کیا؟ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے غلے میں، اپنے بھائی بنیامین کی بوریوں میں اپنا پیالہ رکھوا دیا، نوکروں سے کہا کہ میرا پیالہ اس کے اندر رکھ دیں۔ اور پیالہ اس میں کیوں رکھوایا؟ ان کے ہاں یہ قانون تھا کہ جس کے سامان سے جو چیز برآمد ہوتی تھی وہ چور سمجھا جاتا تھا اور بدلے میں اسی کو رکھ لیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھوانے کے لیے اپنا پیالہ ان کے برتنوں میں چھپوا دیا تاکہ جب یہ بنیامین کے سامان سے ملے تو میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکوں۔ بنیامین ایسا ان کی پھپھی نے بھی کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی جو بہن تھی، یہ حضرت یوسف کو لینے گئے ہیں تو پھپھی نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پھپھی نے کہا کہ نہیں، یوسف ابھی میرے پاس رہے گا، یہ میرے لیے کھلونے کی طرح ہے، میں اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب بھائی لینے کے لیے آ جائے تو بہن انکار کر رہی ہے، اور بھائی بھی نبی ہیں تو بہن کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو پھپھی نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کا کمر بند، جس کو ہم ہزار بند کہتے ہیں، کمر بند ان کے ہاں چلتا آتا تھا، پٹکے کی نشانی باندھا کرتے تھے وہ، تو حضرت یوسف کی کمر پہ وہ باندھ دیا۔ اور پھپھے نے پھر الزام لگا دیا کہ دیکھو یوسف نے تو وہ کمر بند جو ہمارے پاس انبیاء کے میراث چلتے آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، وہ یوسف نے چھپا لیا، لہٰذا یوسف تو بدلے میں میرے پاس ہی رہے گا۔ تو پھپھی نے بھی یہ چال چلی تھی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے اپنا پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب تلاش کروایا گیا تو پتہ چلا کہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا ہے، تو بنیامین کو اپنے پاس اس طریقے سے رکھ لیا۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو قسم کے حیلے ہوتے ہیں، جائز حیلہ اور ناجائز حیلہ۔ ہاں، جائز چیز کے لیے، نیک کام کے لیے حیلہ کر لینا، تدبیر کر لینا جائز ہے۔ ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں، وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی، حضرت ایوب نے غصے میں آ کر قسم کھائی تھی جب میں ٹھیک ہوں گا تو تمہیں 100 لاٹھیاں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اب بیوی سے بڑی محبت تھی، پیار بھی تھا۔ ٹھیک ہو گئے تو بڑا ترس آیا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ بیوی کو 100 چھڑیاں ماروں گا، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قسم پوری کروانے کے لیے کیا کیا؟ ان کو تدبیر سکھائی، تدبیر سدھائی
کہ سینکیں لے لیں، جیسے جھاڑو کی سینکیں ہوتی ہیں، یہ 100 لے لیں، ایک ہی دفعہ میں بیوی کو مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، اس سے نہ بیوی کو درد تکلیف ہوگی اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ہمیں تدبیریں بھی سکھا رہے ہیں، حیلے بھی بتا رہے ہیں، حالات اور مسائل اگر ہم بسا اوقات جھوٹی قسمیں کھا لیں ان سے نکلنے کی ترکیبیں بھی اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم علماء سے، علم والوں سے یہ چیزیں سیکھ لیں تو ہمارے زندگی کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جائز حیلے اور تدبیر اختیار کرنا جائز ہے، ناجائز حیلے اور ناجائز تدبیر اختیار کرنا ناجائز ہے۔ ناجائز حیلے کیا ہیں؟ جیسے روزہ چھوڑنے کے لیے خود بخود کوئی بہانہ بنا لیا، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے وہ زکوٰۃ والے تاریخ اور دن آئی، اپنا مال کسی اور کو مالک بنا دیا، یہ ناجائز حیلہ ہے کہ میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے میں اس پیسے کا کسی اور کو مالک بنا دوں، زکوٰۃ والا دن گزر جائے پھر کو مجھے واپس کر دو، تو یہ ناجائز تدبیر، ناجائز حیلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جائز کاموں کے لیے حیلے کرنا جائز ہیں، ناجائز کاموں کے لیے حیلے اور بہانے بنانا یہ شریعت کی نظر میں ناجائز اور ناپسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہاں بات چل پڑی کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو لالچ بھی دی کہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا جتنا پیسہ تھا، جتنا یہ غلہ وغیرہ تھا، یہ پیسے بھائیوں نے سامان کے دیے تھے، یہ سارے پیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان میں جا کے رکھوا دیے۔ جب یہ بھائی دوبارہ مصر وہاں گئے ہیں، یہ بھائی سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور جا کر بتایا ہے کہ شاہ مصر تو بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑا خیال کرنے والے ہیں، اور ہم اہل بیت جو ہیں ہماری بڑی عزت کی ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا، ان کے حصے کا سامان بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضرت یعقوب تو پہلے گھبرا گئے کہ کہیں دوبارہ یہ بنیامین کے ساتھ وہ نہ کریں جو یوسف کے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر یہ باتیں کرتے کرتے جب سامان کھولا تو سامان میں پیسے بھی نکل آئے، تو اب یہ اور خوش ہوئے کہ یہ تو عزیز مصر بہت نیک آدمی ہیں، ہمیں سامان بھی دیا، عزت بھی دی، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، ہماری ساری پونجی ہمیں واپس کر دی ہیں۔ تو انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی منت سماجت کر کے یہ تیار کیا اور ان کو راضی کیا کہ آپ جو ہیں وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ تھے کرتے کیا نہ کرتے، وہ عہد و پیمان لے کر حضرت بنیامین کو بھی ان بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ایک نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں تم شہر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے جانا، تم ایک ہی دروازوں سے نہ جانا کہ نظر بد لگنے کا بہت زیادہ اندیشہ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آئی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کر کے رہیں گے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ہاں ایمان والوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین اور باقی بھائیوں سے کہا کہ شہر کے اندر جب داخل ہونا تو مختلف راہوں سے جانا، ایک ہی دروازے سے نہ جانا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ نظر بد سے بچانا، نظر بد سے بچانا، کہ حضرت یعقوب کی اولاد بہت زیادہ صحت مند، تندرست، توانا، یہ سارے کے سارے بھائی کڑیل جوان تھے، تو اکٹھے ان کو دیکھ کر نظر کا لگنا یہ عینی ممکن تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا یہ برحق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک اچھے خاصے انسان کو نظر بد لگتی ہے، فوراً کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھے خاصے طاقتور اونٹ کو نظر بد لگتی ہے، اس کا مالک وہ زمین پر گر کے تڑپتا ہے، مالک ذبح کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے۔ ایسے کھڑے کھڑے جو ہے وہ نظر بد یہ اثر دکھاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی نظریں اچھی ہوتی ہیں،
وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کے اظہار کرتے ہیں، اللہ والوں کی نظروں کا اظہار جب ہوتا ہے اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بدبخت اور منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں وہ قاتل ہوتی ہیں، کھا جانے والی ہوتی ہیں، وہ جب کسی چیز کو دیکھیں تو چیز کا بیڑا غرق، بچوں کو دیکھ لیں بچوں کا بیڑا غرق، ساز و سامان کو دیکھ لیں ساز و سامان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کی تو دنیا بگاڑتے ہی بگاڑتے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ حسد کے مریض حسد کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ ایڈز سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ کینسر ایڈز کا والا تو انسان مر جاتا ہے نا، لیکن یہ جو حاسدین ہوتے ہیں یہ جب مریں گے تو بڑے بڑی سزاؤں کے اندر، بڑے بڑی مصیبتوں میں، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے، بڑی خوفناک گھاٹیوں سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ تو جسمانی مریض تو ایک دفعہ مر گیا جان چھوٹ گئی، لیکن روحانی مریض اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ جان کوئی نہیں چھوٹنے والی ہے۔ تو ان چیزوں کا علاج خود سے کرنا چاہیے۔ چلے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، پہلے یہ بات مکمل کر لیں کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر بد لگنا برحق ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو تدبیر بتا رہے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نظر بد کا تصور قرآن کریم میں دیا ہے۔ اور صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی کہ ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف، بڑے خوبصورت تھے، وہ نہانے لگے، جب نہا رہے تھے تو نہاتے نہاتے کسی نے ان کا جسم کو دیکھا، تو ایک صحابی عامر بن ربیہ کہنے لگے واہ بڑا خوبصورت جسم ہے، بڑا خوبصورت بدن ہے، کیسے اچھے مسلز ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سہل کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار پڑ گئے، ایسے گرے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ معاملہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، تو عامر بن ربیہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ واہ کیا خوبصورت جسم ہے، کیا اچھے مسلز ہیں، اس قسم کے الفاظ کہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عامر کو بلا کر لاؤ۔ عامر جو نظر لگانے والے صحابی تھے ان کو بلایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے تو اس کو قتل ہی کر دیا تھا، اگر تجھے کوئی چیز اچھی لگے تو چاہیے تم کہتے بارک اللہ یا ماشاء اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہاری صحت میں برکت دے، اللہ تمہارے جسم کے اندر برکت دے، یا کہہ دیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے خود نظر بد سے بچنے کا اور دوسروں کو نظر بد سے بچانے کا۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ انسان بارک اللہ بول دے، اللہ برکت دے آپ کی اولاد میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ساز و سامان میں، آپ کی چیزوں میں۔ ٹھیک، یہ انسان بول دیا ماشاء اللہ بول دے، یہ پورا کلمہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو یہ کلمہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر لگانے والے کی نظر سے محفوظ فرمائیں گے، لگنے والا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ، تو اس کی عادت بنا لیں، جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی اچھا کام دیکھیں تو ماشاءاللہ۔ کوئی آپ کو کہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کا گھر بہت اچھا ہے، آپ کا سامان بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ کی اولاد بہت اچھی، تو فوراً کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ان کلمات کو اپنی زبان کے اوپر بالکل پکا کر لیں، یاد کر لیں، اور بارک اللہ ماشاءاللہ کے جو الفاظ ہیں ان کو رواج دیں، اپنے کلام کے اندر رواج دیں۔ عام طور پہ بارک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ برکت ڈال دے، اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیا کرتے تھے، تو آپ بھی اس دعا کو محفوظ کر لیں۔ بارک اللہ کے الفاظ ہیں اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظر بد کا علاج کیا، اصل جو نظر بد کا علاج ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور نے حضرت عامر سے کہا کہ وضو کرو، اور ان کا وضو کا جو پانی تھا وہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر ڈالا، جس سے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اگر تو
آپ کو پتہ چل جائے کہ نظر لگانے والا کون ہے، کس کی نظر لگی ہے۔ بسا اوقات بچوں کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، اللہ نے اولاد دی، بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، ماں باپ پھولے نہیں سماتے، انہی کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اگر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نظر لگانے والا کون ہے، تو اصل جو مسنون طریقہ ہے نظر اتارنے کا، وہ جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کروایا جائے، اور اس کے وضو کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، فی الفور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب ہمیں یہ پتہ کوئی نہیں چلتا کہ نظر لگانے والا کون ہے۔ نمبر دو، پتہ چل بھی جائے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ نظر کس نے لگائی ہے، تو یہ طریقہ بڑا ہمارے ہاں تو ظاہر ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ اس کے اوپر ہم عمل کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہ دعائیں ہیں جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور سورہ قلم کی آیات ہیں۔ یہ پڑھ کر پھر انسان جو ہے وہ کیا کر دے، بچوں پہ دم کر دے یا دم کروا لیا کر، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو دو طریقے نظر اتارنے کے، جو ایک تو وضو والا ہے وہ ہم ظاہر کر نہیں سکتے، دوسرا جو آپ کو میں نے بتایا کہ مسنون دعائیں ہیں، یہ پڑھ کے جو ہے وہ انسان بچوں کو دم کر دے، اس سے انشاءاللہ وہ نظروں سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے، اور آج کل تو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے انسان کو، جو اللہ دے انسان اس کا اظہار کرے۔ لیکن یاد رکھیں آج اظہار کا زمانہ نہیں ہے، آج تو چھپانے کا زمانہ ہے۔ آج انسان جتنا بتاتا ہے اتنا پھنس جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو، اپنے ہاں چیزوں کو آج کل چھپایا کریں، بتایا نہ کریں۔ بتانے سے حالات بگڑتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ میرے پاس روز یہ مسائل آتے ہیں، بچوں کو نظر لگی ہوتی ہیں، عورتوں کو نظر لگ جاتی ہوتی ہیں، چیزوں کو نظر لگ جاتی ہوتی ہیں۔ تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ چیزوں کو ذکر کرنے کا اور اپنے اچھے حالات بتانے کا زمانہ کوئی نہیں رہا۔ لوگ خوشحال کسی کو دیکھ کر خوش کوئی نہیں ہوتے، تو چیزوں کو چھپایا کریں۔ چیزوں کو چھپانا اس کا بہترین حل ہے، انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ چھپاتا رہے، اور چھپ چھپ کر انسان اپنے کام آگے بڑھاتا رہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے، ایک بہترین جو ہے وہ بچنے کا طریقہ یہ وہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ دعائیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ پھر شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے ہیں۔ مختلف دروازوں سے جب داخل ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا الگ الگ استقبال کیا اور اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے۔ دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک قصعہ پر، ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ سارے بھائی دو دو بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے، ان کے سامنے جو پلیٹیں تھی، دسترخوان تھا وہ ایک ہی تھا۔ تو وہ بنیامین رونے لگے ہیں کہ میرے سارے بھائی تو دو دو بیٹھ گئے جوڑی جوڑی بن کر، میں اکیلا ہوں۔ یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو بھائی کی محبت جاگ اٹھی اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، تسلی دی کہ میں ہی تیرا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، میں ہی تیرا بھائی ہوں، بنیامین پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ساتھ ملوا دیا۔ دونوں بھائی پھر وہاں ملے ہیں اور روئے ہیں، اور پھر بنیامین بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آپ کو جدا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں، آپ کو اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر ذہن کے اندر یہ تدبیر آئی کہ جب آپ واپس چل پڑیں تو میں آپ کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دوں گا، اس طرح سے آپ میرے پاس رہ پڑیں گے۔ قصہ مختصر، یہ قافلہ دوبارہ سامان لے کے روانہ ہوا ہے۔ تو جب روانہ ہوا تو حضرت یوسف نے ان کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا۔ حضرت یوسف کے بندے دوڑے دوڑے قافلے کے پیچھے گئے اور کہہ رہے ہیں، ایتھو العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم نے ہمارا پیالہ چرا لیا ہے۔ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم یہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ کہا اگر ملا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جس کے سامان میں سے ملا وہ آپ کے ہاں رہ جائے گا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان میں
से ही मिला, हज़रत बिन्यामीन के सामान में से मिला। तो उस वक़्त ये भाई बड़े परेशान। भाई क्या कहने लगे, अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब हज़रत यूसुफ़ पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ़ बड़े परेशान हुए सुन के ये बात कि मेरे भाई इस हालत में भी, जब कि वो कुएं में मुझे डाल चुके थे, मुझे कह रहे हैं चोरी की थी। हज़रत यूसुफ़ वाली चोरी की क्या बात थी, वो भी आपको मैंने पहले बता दी कि हज़रत इसहाक़ का कमरबंद था। तो हज़रत यूसुफ़ अपनी फुप्पी के पास रहा करते थे। फुप्पी को हज़रत यूसुफ़ से बेइंतहा मोहब्बत थी, और जब हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ को लेने गए तो फुप्पी ने इनको अपने पास रखने के लिए हज़रत इसहाक़ का कमरबंद इनकी कमर पे बांध दिया और कहा कि हमारा कमरबंद चुराया गया। जब तलाश किया गया तो हज़रत यूसुफ़ की कमर पे बंधा हुआ था। तो उसकी तरफ ये भाइयों ने मंसूब कर दिया कि जो फुप्पी ने हरकत की थी यूसुफ़ को अपने पास रखने के लिए, भाई कह रहे हैं कि यूसुफ़ ने वो चीज़ चोरी की थी। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को जब ये रखा और भाइयों से कहा कि ये सामान तो बिन्यामीन के, मेरा प्याला तो बिन्यामीन के सामान में से मिला है, और शरीयत के कानून में जिसके पास से सामान मिलेगा उसी को रख लिया जाएगा। अब ये सारे भाई बड़े परेशान हुए, कहने लगे कि हम अपने अब्बा को क्या मुँह दिखाएंगे, पहले यूसुफ़ को खो दिया था, अब बिन्यामीन को छोड़े जा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो यहूदा जो था वो कहने लगा कि अज़ीज़ मिस्र, आपने जो हमारे साथ करना है कर लें, हम शेर की तरह भाई हैं, हमारे साथ आप जो करना चाहें कर ले, लेकिन बिन्यामीन को छोड़ दें, वरना हमारे अब्बा जान ये सदमा और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भाई, जो बात तय हो चुकी वो यही है कि जिसके सामान में से मिलेगा उसी को रखेंगे। ये मिला है बिन्यामीन के सामान में से, किसी और को कैसे रखा जा सकता है। चुनाचे ये सारे भाई फिर जो हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, और याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर इन्होंने ये सारा किस्सा सुना दिया कि बिन्यामीन के सामान में से मिला है। तो उस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, अब सिवाय सब्र के मेरे पास कोई और चारा कार नहीं है। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी सारी औलाद को जमा कर देगा, यूसुफ़ को भी जमा कर देगा, बिन्यामीन को भी जमा कर देगा। अल्लाह अलीम और हकीम जानने वाला है, ये सारा कर देगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी चीज़ें सुनी कि मेरे दूसरे बेटे बिन्यामीन को भी रख लिया गया, तो हज़रत याकूब ने अपने पोते कारिस बिन यहूदा को बुलाया, और कहा कि अज़ीज़ मिस्र के नाम ख़त लिखो। उसमें क्या था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने अंबियाओं पर क्या क्या मुसीबतें नाजिल फरमाई हैं और क्या क्या आजमाइशें नहीं भेजी हैं। मेरे दादा इब्राहीम को हाथ पांव बांधकर आग में फेंका गया, मेरे दादा ने सब्र किया। मेरे चचा इस्माइल के गले पे छुरी चलाई गई, उन्होंने सब्र किया। मेरे एक बेटे को जंगल के अंदर भेड़िया खा गया, मैंने सब्र किया। मेरा दूसरा बेटा आपके पास गिरवी रख लिया गया, मैंने सब्र किया। याद रखें अज़ीज़ मिस्र, हम अहले बैत हैं, हम अंबिया की औलाद हैं, हम चोरी नहीं किया करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें और हमें सआदत और दुआओं का मौका अता करें। ये ख़त जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा है अब्बा जान का, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़त को आंखों से लगाकर रोते रहे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाबी ख़त में लिखा, अब आपके इस दर्द का इलाज सिवाय सब्र के कुछ नहीं है, मज़ीद सब्र करें जब तक अल्लाह की तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। आपके अब्बा जान इब्राहीम और इस्माइल ने भी सब्र किया था, सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी मेहनतों को रंग ले आया। आप भी सब्र करें, देखते हैं अल्लाह आपके साथ क्या करते हैं। तो बेटा बाप को सब्र की तलकीन कर रहा है और कह रहा है कि हालात को जैसे चलते हैं चलने दें, हालात को अपनी डगर पे छोड़ दें, सब्र से काम लें। सब्र से काम लेने का क्या मतलब है कि इस हालत में अपने दीन के ऊपर पैरोकार रहें, मज़ीद कोई और गुफ्तगू ना करें। चुनाचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाबी ख़त पहुंचा दिया। फिर ये काफ़िला हज़रत यूसुफ़ के पास पहुंचा है।
اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنا راز ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بھائیوں کے سامنے اپنے اشارے میں راز کو بلاؤں۔ تو کیا ہوا وہ میں آپ کو مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اپنے سر پہ تاج رکھے ہوئے تھے، سارے بھائیوں کو بلایا اور بھائیوں کو بلانے کے بعد کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تمہاری جہالت کا کرشمہ نہیں تھا؟ تو یہاں پر اچھا ایک اور قصہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس کو بجانے لگے۔ پیالے پر انگلی رکھی اور انگلی سے بجانے لگے اور اپنا کان قریب کیا، گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پیالہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا یہ پیالہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے پاس سے لے گئے کنویں میں ڈال دیا، تم اس کو والد کے پاس سے لے گئے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر حضرت یوسف نے پیالے پر انگلی ماری اور فرمایا یہ کہہ رہا ہے تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے لے گئے تھے اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب تو حضرت یوسف کے بھائی بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ تو ساری سچی باتیں ہیں اور یہ بولنے والا پیالہ تو سچ سچ بتا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر آگے کہا کہ پیالہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یوسف کو تھوڑے سے پیسوں میں ایک سوداگروں کے ہاں بیچ دیا تھا۔ آخر کرتے ساری حال احوال ذکر کیے اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب چیزیں ذکر کی تو بھائی کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف علیہ السلام نے سر سے اپنی ٹوپی اتاری، فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ ساری صورت کا خلاصہ بتا دیا کہ جو لوگ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ ساری سورہ یوسف کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کن بھٹیوں سے گزر کر اللہ انسان کو نوازتا ہے، اللہ انسان کو کب عطا کرتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے دو چیزیں بتائیں۔ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی والی زندگی اپنائے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، ہر حالت میں گناہ سے بچے گا، کسی حالت میں گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ نمبر دو کام ویصبر، صبر کرتا رہے گا، صبر کر واویلا نہیں کرے گا، شکوے شکایت نہیں کرے گا، اور ہر حالت میں دین پہ ڈٹا رہے گا، یہ ہے صبر۔ تقوی گناہوں سے بچتا رہے گا، صبر دین پہ ڈٹا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آ جائیں، گناہوں کے مکمل اختیار اور اسباب مہیا ہوں، انسان کے ذمہ ہے کہ اس کو بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، نظر آ رہا ہو کہ گناہ سے نہیں بچا جا سکتا، تب بھی انسان کے ذمہ گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دے۔ دوڑ لگانا انسان کا کام ہے، بچانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ گناہ کے سارے اسباب مہیا ہیں، بچنے کا بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف نے بند دروازوں کی طرف دوڑیں لگا دیں۔ حضرت یوسف دوڑ لگاتے گئے، اللہ تعالیٰ کو کھولتے گئے۔ تو یہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے۔ جو بھی انسان گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرے گا، اپنی طرف سے دوڑ لگائے گا، کوشش کرے گا، گناہ سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرے گا، بظاہر کوئی وہاں پہ گناہ سے بچنے کے لیے بظاہر کوئی سامان نہ ہو، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ انسان جب تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ضرور عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ تو ایک تو یہاں پہ ساری صورت کا جو خلاصہ ہے انہ من یتقی،
تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش اور تدبیر کرنا۔ نمبر 2 صبر کرنا، وَيَصْبِرْ۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے ہیں، وہاں بھی جا کے اللہ کو نہیں بھولے، صبر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام محل کے اندر آئے، غلام بنے ہیں، وہاں بھی آ کر دین پر ڈٹے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں گئے ہیں، وہاں بھی جا کے اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان بھٹیوں سے گزر کر مصر کے عزیز بنتے ہیں اور مصر کے وزیر خزانہ بنتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں، اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ کہ عام طور پر انسان پر جب وسعتیں آتی ہیں، فراوانی آتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، ہمارے بچوں کو منصب اور ٹائٹل ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ریجھ جاتے ہیں، اللہ کو بھولا بیٹھتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی اللہ ہمیں قصے سنا کے بتا رہا کہ یہ میرا بندہ بادشاہ بن گیا تب بھی مجھے نہیں بھولا، مجھے یاد رکھتا تھا، مجھے کسی حال میں نہیں بھولتا تھا۔ اور جو یہ 2 کام کریں گے، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، صبر سے کام لے گا، اللہ اس کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ ہو گیا، ٹائم تھوڑے میں جلدی چیزیں آپ کو ذکر کر دوں۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے پہچان لیا، اب بھائی شرمندہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے کس بڑے پن کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں بھائیوں نے کیا کیا کسر نہیں چھوڑی تھی، کب تانے نہیں دیے، کب الزام نہیں لگایا، اور آج یوسف کا بس چل پڑا، آج یوسف کا ہاتھ آج یوسف کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بھائی شرمندہ ہیں، چاہتے تو سولی پہ لٹکوا دیتے، چاہیے تو الزام لگا کے کہ آپ نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، آپ کو قید خانے میں ڈالا جائے گا تا عمر تا حیات کے لیے، لیکن قربان جائیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، بھائیوں کو گلٹی فیل نہیں کروا رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تمہیں میں نے معاف کیا۔ تو ایک بول ان بھائیوں کو نیک بنا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ بھائی نیک بنے ہیں، انہوں نے سچی پکی توبہ کی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ سچی توبہ اتنا بڑا ملزم کر لے۔ اب یہ بھائی ساری زندگی ان کی روش اچھی نہیں رہی تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، یہ سچی پکی توبہ انہوں نے کی ہے، شرمندہ ہوئے ہیں، نادم ہوئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ انسان کے دل پہ کسی کا بس نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے دل میں اگر یوسف کی محبت ہے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یوسف تھے ہی اس لائق کہ ان سے محبت کی جاتی، یوسف تھے ہی اس قابل کہ ان کی قدر کی جاتی، محبت کی جاتی، تو ہم یوسف کی محبت میں شریک نہیں بن سکتے۔ اور کس چیزوں پہ انسان کی اختیار نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بیویوں کی راتوں کی تقسیم کا لحاظ کرتے، دن میں ان کے پاس جانا ہوتا لحاظ کرتے، کھانے پینے میں برابر سرابر کیا کرتے تھے، ساری تقسیمیں پرفیکٹ برابر تھیں، لیکن کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لا تؤاخذنی فیما لا املک، اے اللہ جس چیز پر میرا اختیار نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ کرنا، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، میرے دل میں عائشہ کی محبت باقی سب سے زیادہ ہے، اس کے اوپر میرا اختیار اور بس نہیں ہے، اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو ہو جاتا ہے ایک انسان کے دل میں کسی بچے کی محبت، کسی بیٹی کی محبت وہ زیادہ ہوتی ہے، تو باقی اولاد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابا یا اماں یا فلانا ہمارا ہم سے زیادہ محبت کیوں نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کے دل میں کسی کی محبت زیادہ ڈال دیتے ہیں، کسی کی کم ہو جاتی ہے، کسی میں اللہ نے وہ ادائیں رکھی ہوتی ہیں کہ ادائیں وہ انسان کا دل لبھا دیتی ہے اور دل کو کھینچ لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر انسان کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور انسان کو بے بسی اور بے خودی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے خودی کا مظاہرہ کرنے والے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کی آزمائش میں پڑ گئے، ساری زندگی پریشان رہے، شرمندہ ہونے پڑا، اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنے والے یوسف علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا۔ تو اگر ہم بھی یہ روش اپنائیں گے تو آزمائشوں کے اندر پڑ سکتے ہیں۔
تو بہرحال حضرت یوسف نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اپنا قمیص دیا کہ یہ قمیص میرے والد کے پاس لے کر جاؤ۔ جیسے قمیص چلا ہے شہر سے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ میرے بیٹے کا قمیص آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے کرنے ہوتے ہیں۔ وہاں 3 میل کے فاصلے پر یوسف سارے کے سارا کنویں میں 3 دن رہا، باپ کو پتہ کوئی نہیں چلا، اللہ نے خبر کوئی نہیں ہونے دی۔ اور یہاں ہزاروں میل دور سے جب قمیص چلا ہے تو خوشبو سمجھ کے پہچان چکے میرے بیٹے کا قمیص آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے کرنے ہوتے ہیں، اللہ اپنے کاموں کے اندر ہیر پھیر کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جب حضرت یعقوب کے پاس یہ قمیص پہنچا ہے اور اپنے جب قمیص لگایا ہے اپنی آنکھوں پر، تو پہلے تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے اندر جب ہوش آیا آنکھوں پہ بھی لگایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس کر دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں کو لے کے چلے ہیں، اور جب یہ چلے ہیں قافلہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی جو بھائی تھے اور شاہ مصر بھی، یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس نبوت کے خاندان کے استقبال کے لیے نکلا ہے، اور یہ سارے کے سارے شہر سے باہر نکل کر آئے ہیں۔ تب جا کے ایک لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 80 سال کے بعد، 40 سال تو ویسے بڑے ہونے میں، پھر بڑے ہونے میں بادشاہ، یہ سارا جو دورانیہ ہے یہ روایات کے مطابق تقریباً 80 سال کا بنتا ہے۔ 80 سال باپ بیٹا جدا رہے ہیں، 80 سال کے بعد یہ سارا خاندان جمع ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان خاندان کی بڑی آؤ بھگت کی، اپنے ابا کو لے کے یہ استقبال کی شکل میں سارے شہر والے تخت کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ اب تخت کے اوپر جب پہنچے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے سر کے اوپر اپنا شاہی تاج لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت پھر یہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا، سارے زمین پر گرے ہیں اور سجدہ کیا ہے۔ ان کی شریعت میں سجدہ جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں لوگوں کو سجدہ کر سکتے تھے، ان کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ تھا جس کو عظمت کے لیے کہتے ہیں، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کے لیے حرام ہے، یہ تعظیمی، یہ آنر دینے کا کسی کو سجدہ تھا۔ یہ سجدہ وہاں انہوں نے، حضرت یعقوب نے بھی کیا ہے اپنے بیٹے یوسف کو، ان کی والدہ نے بھی کیا ہے، 11 بھائیوں نے بھی کیا ہے۔ یوں وہ خواب جو 40 سال پہلے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر پوری کروائی۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 ستارے ہیں جو کہ 11 بھائیوں کی شکل میں ہیں، ایک سورج ہے جو کہ باپ کی شکل میں ہے، ایک چاند ہے جو کہ ماں کی شکل میں ہے، یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کرنے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو یہ سجدہ کروایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا۔ یہ تھا جو سورہ یوسف کا جو ہے وہ موٹا موٹا واقعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر بڑی نصیحت تھی۔ اصل میں حضور کو اللہ تسلی دینا چاہتے تھے کہ جیسے جیسے یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے، خاندان والوں نے، قوم قبیلے والوں نے کیا ہے، ویسے ویسے آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والوں نے کیا۔ آپ کو دیس نکالا دیا گیا، آپ کے قتل کے در پہ ہوئے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ یوسف کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا، لیکن آخر کار کرتے کرتے عزت یوسف کے حصے میں آئی۔ میرے نبی پریشان نہ ہو، آپ کے نام کا ڈنکا بج کے رہے گا، ہر کچے پکے مکان میں آپ کا دین جا کے رہے گا، عزت آپ کے حصے میں آئے گی۔ یوسف کے بھائی جیسے رسوا ہو گئے تھے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کی عزت دیکھ کر، جلال دیکھ کر ایک نہ ایک دن رسوا ہو جائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کے سر نیچے ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اللہ نے ساری دنیا کے اندر لہرایا، پھیرایا، ساری دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ تو یہ اصل تو حضور کو تسلی دینا تھی، اور یہاں پہ یہ واقعات تھے۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں 10 منٹ کے اندر ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہاں پہ اب غور سے سن لیں یہ چیزیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سورت کے اندر جو اہم چیزیں ہیں، مصیبت نعمت کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض اوقات، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے،
آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن بسا اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے، سیڑھی ہوتی ہے۔ مصیبت اور آزمائش راحت نعمت تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کے قصہ کی ابتدا تو بڑی المناک پریشانیوں سے ہوئی، کنویں میں ڈالا، بے یار و مددگار پڑے رہے، منڈی میں فروخت ہوئے، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جیل کی کوٹھڑیوں کے اندر رہنا پڑا، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ یہ ساری مصیبتیں ان کو تخت دلوا گئیں، ان کی عزت بڑھوا گئیں، ان کو شاہ مصر بنوا گئیں۔ تو ایک کام تو یہ۔ نمبر 2 یہاں پہ جو ہے کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ بھائیوں میں بیماری پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے حادثات واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو حسد کی بیماری سے ہر حد تک کوشش کی جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں جلن محسوس ہو رہی ہو، کسی کے بارے میں کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہمیں کیوں نہیں ملی، تو اس بیماری سے بچنے کا طریقہ یہ، ان سے دوستی لگا لیں، ان کے لیے تنہائیوں میں دعائیں کریں، یا اللہ آپ نے میرے بھائی بہن سہیلی دوست کو ہمارے رشتہ داروں کو یہ نعمت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ اس لائق تھے، یا اللہ تو ہمیں بھی اس لائق بنا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ آپ یقین کریں، آپ اس طریقے کو آزما لیں، یہ بہترین دوائی ہے حسد سے بچنے کے لیے، کہ جن لوگوں کے بارے میں انسان کے دل میں حسد ہو ان لوگوں کے لیے دعا شروع کر دیں، ان کے لیے تنہائیوں میں اللہ سے اور زیادہ مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ انہیں اور عطا فرما، یا اللہ شیطان نے میرے دل میں رخنا ڈال دیا ہے، یا اللہ شیطان مجھے وسوسوں کا مریض بنا رہا ہے، یا اللہ شیطان میرے دل میں ان کے بارے میں غلط خیالات لے کے آ رہا ہے، یا اللہ تو ان کی نعمتوں کو اور بڑھا، ان کی اولاد کو اور فرما بردار بنا، انہیں اور عزت عطا فرما، انہیں اور ترقیاں عطا فرما، یا اللہ جو ترقیاں ان کو دے ان کا حصہ مجھے بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی ایسی فرما بردار اولاد عطا فرما، مجھے بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اس طرح دعائیں کرنے کی آپ عادت بنا لیں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی حسد کے مرض سے جان چھڑا دے گا۔ اس کے علاوہ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی تریاق نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے بارے میں حسد کا خیال ہو ان کے لیے تنہائیوں میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی دل کی دنیا کیسے بدلتا ہے، اور اللہ دل کو کتنا کھلا کر دے گا، اور اللہ دل کو سکون سے کیسے بھر دیں گے۔ تو حسد بیماری جنم لے جائے تو یہ کینسر اور ایڈز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر اسی کے اندر ہم علاج کر لیں دعائیں کر کے ان لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی بیماری میں بہت ساری عافیت نکال دیتے ہیں۔ پھر ایک یہاں پہ اخلاق، اوصاف اور تربیت۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت یہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف کی تربیت اچھے اخلاق ایک خاندان نے، ایک نبوت کے خاندان میں ہوئی تھی، مثالی تربیت تھی۔ ظاہر ہے جہاں جہاں پھر یوسف گئے وہاں وہاں بس یوسف ہی یوسف تھے، محل میں گئے تو یوسف ہی یوسف تھے، جیل میں گئے تو یوسف ہی یوسف تھے، اور پھر آزاد ہو کر شہر میں آئے تو یوسف ہی یوسف ہیں۔ اچھے اخلاق اچھی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، اچھی خوشبو کسی کو بتانی نہیں پڑتی، خوشبو عام بایت کے خود بگویت، اچھی خوشبو خود اپنا پتہ بتاتی ہے۔ اچھے اخلاق، اچھی تربیت، اچھا کردار یہ چھپائے نہیں چھپتا ہے، یہ خود اپنا پتہ، اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کو نہ بتانا پڑے میرے بچے اچھے ہیں، آپ کے بچوں کا کردار خود بتائے کہ ان کی ماں نے باپ نے اچھی تربیت کی ہے کسی اعلیٰ خاندان سے، آپ کو دو لوگوں کو بتانا نہ پڑے میرے بچے نے یہ کیا ہوا ہے، میرے بچے یہ کرتے ہیں، میرے بچے اس لائق ہیں، آپ کے بچے ان کی تربیت خود بول اٹھے کہ ہاں اس کی ماں اور باپ نے، اس کی بہنوں بھائیوں نے بڑی اعلیٰ تربیت کی ہے۔ تو خوشبو خود پتہ بتاتی ہے۔ عطار بتائے تو وہ کیا خوشبو، عطار عطر فروش بول بول کر بتائے کہ یہ خوشبو کی قیمت اتنی ہے، اور آپ اس کو سونگھ کر دیکھیں وہ کیا خوشبو، خوشبو تو ڈھکن کھولتے خود پھیل جاتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت ایسے کریں جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی کہ جہاں جہاں گئے، اچھی جگہوں پر گئے تو یوسف ہی یوسف، بری جگہوں پر گئے تو یوسف ہی یوسف، جیل خانوں میں اچھے لوگ نہیں آتے، وہاں جا کر بھی اپنے اخلاق سے ان کو نیک بنا دیا، وہاں بھی یوسف ہی یوسف۔ پھر ایک سبق یہاں پہ دین پہ جمع رہنا، عفت و امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت، حفت، حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ مرد و عورت کا اختلاط، خدا را اس سے بچیں۔
ہمارے بچے بچیاں اب یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم چل پڑا ہے، بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، یاد رکھیں یہ زلیخا جو ہے کوئی بری خاتون نہیں تھی، لیکن خلوت میسر آئی، تنہائی میسر آئی، اس تنہائی میں بچنا، میرے نبی نے فرمایا جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، کوئی ان کو پھر نہیں بچا سکتا۔ علماء کہا کرتے ہیں رابعہ بصریہ، حسن بصری بھی اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوگا۔ تو بچوں بچیوں کو کبھی خلوت تنہائی کا موقع نہ دیں، اس کی ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اپنی بچیوں کو کبھی نامحرموں کے ساتھ نہ بھیجیں، اپنے بچوں کو کبھی نامحرموں کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ان چکروں کے اندر پڑ چکے ہیں، دعا کریں ان کے لیے، سمجھائیں، تدبیر اختیار کریں، اور وقت آنے پر ان کا نکاح کر دیا کریں۔ بہترین آج کل فتنوں سے بچنے کا سوائے نکاح کے کوئی طریقہ نہیں ہے، سوائے نکاح کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جاب لگنے کا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کرتے کرتے ان کو گناہوں کا ایندھن بنا دیتے ہیں، جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وہ نہ دین کے کام کے رہتے نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں۔ میرے پاس جتنے مسائل اس حوالے سے آتے ہیں بے راہ روی، کوئی اتنے مسائل نہیں آتے۔ تو اس کا بہترین حل، وہ بچے جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کی ترتیب بنا لینی چاہیے، تاکہ وہ فوکس ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ پھر یہاں پر ایک سبق اور ہے کہ معصیت سے مصیبت بہتر ہے، یعنی گناہ میں پڑنے سے مصیبت میں پڑ جانا زیادہ بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آپشن تھا، گناہ کر لیتے، معصیت کا ارتکاب کر لیتے، یا مصیبت میں پڑ جاتے، جیل میں چلے جاتے۔ یوسف علیہ السلام نے معصیت میں پڑنا گوارا نہیں کیا، مصیبت میں پڑنا گوارا کر لیا، جیل میں چلے گئے، گناہ کی طرف نہیں گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچائے، اللہ کبھی گناہ کا موقع نہ دے۔ کہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ گناہ کا موقع ہی نہیں دیتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو گناہ کا موقع ملے، چوری کا، ڈاکے کا، وہ لوگوں کے پیسے ہتھیانے کا، پیسے کھا جانے کا، بے شمار گناہ ہیں، اور اس طرح سے اور کسی گناہ کا، تو انسان وہاں پہ مصیبت میں پڑ جائے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے، معصیت میں نہ ڈالے، گناہ میں نہ ڈالے، کہ مصیبت کا ازالہ تھوڑے دنوں کے بعد ہو جائے گا، معصیت کا ازالہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، معصیت کا ازالہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال صبر کی فضیلت آگے ذکر کر دی گئی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے قصے سورۃ الرعد 13واں پارہ میں 2 منٹ میں آپ کو اس کا اختصار سنا دوں۔ آگے سورۃ الرعد ہے اسی 13ویں پارے کے اندر، اس میں بعد الموت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے گا، اہل تقوی کی نشانیاں اور علامتیں بتائی گئی ہیں، اور جناب باطل کی شکلیں صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر آگے چل کے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات، واقعات اور بنیادی عقائد، توحید رسالت، بعد الموت ذکر کیے گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ نمرود کے ساتھ مناظرہ، اور پھر آخر میں جو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ سے مکہ والوں کے لیے نعمت امن مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، دلوں کا میلان مانگ رہے ہیں، نماز قائم کرنا مانگ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ سب سے پہلے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ۔ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ مانگ سکتے تھے، سرداری، بادشاہت، چودراہٹ، ساری دنیا کی ملکیت، مالکیت، لیکن اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی۔ قربانیاں دینے کے بعد حضرت ابراہیم جد الانبیاء دعا مانگنے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا، ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی نمازی بنانا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی معافی فرما، میرے والدین کی بھی معافی فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ایمان والوں کو بھی معاف فرما یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن میں۔ تو اللہ سے معافی مانگنا، معافی مانگنے کا طریقہ بتا دیا، پہلے اپنے لیے مانگا جاتا ہے، دعا کے جو آداب بتا دیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اپنے لیے مانگنا۔ حضرت ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں اوروں کے لیے مانگے پھر، حالانکہ یہاں اللہ قرآن میں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم، اے اللہ پہلے مجھے نمازی بنا، پھر میری اولاد کو،
تو دعا کے اندر انسان اپنے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، پھر اوروں کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے، یہ دعا کا مسنون اور مستحب طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ خلاصہ میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے کہ یہ باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں، یہ چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کی برکت عطا فرما دے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں میں نے موٹی موٹی ذکر کر دیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.